کہ ایک دیندار شخص ہوتا ہے، کیا وہ بھی مایوسیت کا شکار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، انسان کو مایوسی یا غم تبھی پیدا ہوتا ہے جب دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو، یا تو اس کا مقصود اس کو حاصل نہ ہو، انسان کسی چیز کا خواب بنے، کوئی پلان بنائے، کوئی ارادہ کرے اور اس کا ارادہ پورا نہ ہو۔ کہ آپ دیکھیے قرآن و سنت میں ہمیں بار بار ایک بات کی تاکید کی گئی کہ ہم مایوس نہ ہوں، مشکل سے مشکل ترین حالت میں بھی ہم صبر نہ کھوئیں، ہم حوصلہ نہ کھوئیں، مایوسی کو، نا امیدی کو کفر کی علامت قرار دیا۔ تو امید ایک مومن کی زندگی کی سب سے بڑی جو کرن ہوتی ہے، امید کی کرن ہوتی ہے، کہ وہ مشکل سے مشکل ترین حالت میں بھی وہ یہ امید رکھا ہے، وہ یہ حوصلہ رکھا ہے کہ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ تو یہ ہماری شریعت کی تعلیم۔ تو مایوسی کا آنا یہ ایک نیچرل بات، لیکن مایوسی پر آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ آپ دین سے کتنے جڑے ہیں۔ کہ تقدیر میں اچھی چیزیں بھی آئیں گی، بری چیزیں بھی آئیں گی، آپ کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ ہماری تقدیر کا حصہ، اور جب آپ یہ مانتے ہیں کہ تقدیر کا حصہ ہے تو آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کے فیصلے کے مطابق۔ تو اب اگر آپ کی زندگی میں کوئی ٹریجڈی آئے، کوئی مصیبت آئے اور آپ اسے ناراضگی کا اظہار کریں، تو گویا کہ آپ اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار۔ بعض لوگوں کو کہ گھر میں موت ہوئی، جوان لڑکے 20 22 25 سال گزر گئے، لیکن ہر سال جب وہ مہینہ آ رہا ہے تو وہ غم میں گزارتے ہیں۔ تو کیا یہ بھی اللہ کی ناشری کہ نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی جو خوشی کی جو شرح ہے، اس کو روکنے کے لیے اسلام؟ یہ زندگی آپ کی اپنی نہیں ہے، زندگی اللہ کی امانت۔ آپ اپنی مرضی سے پیدا نہیں، اللہ نے آپ کو پیدا کیا تو آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کو اس زندگی کو ختم کرنے کا کوئی حق نہیں۔ لیکن آپ نے جیسا کہ بتایا کہ بعض نوجوان جو ہے میوزک کا سہارا لیتے، بعض نوجوان ڈرگس رقص کا سہارا لیتے ہیں، بعض نوجوان ناچ گانے کی محفلوں کا سہارا لیتے ہیں۔ تو یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام میں کسی چیز کا علاج نہیں رکھا۔ آپ حرام کے ذریعے غم کا علاج کریں گے، ہو سکتا ہے وقتی طور پہ وہ ڈپریشن آپ کا دور ہو جائے، مگر آپ پھر دوسرے مرض میں مبتلا ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ ڈپریشن ایک بیماری ہے، لیکن اس سے بڑی بیماری ہے کہ آپ کا دل مردہ ہو جائے۔ جب آپ شراب کے عادی ہو جائیں، ناچ گانے کے عادی ہو جائیں، تو پھر دل مردہ ہو جائے گا، دل سے اللہ کی محبت نکل جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد عظمت علی فاروقی عمری نذیری ہمارے اس یوٹیوب چینل جمعیت اہل حدیث HK ریجن گلبرگہ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، جو آج ہمارا موضوع ہے بڑا ہی حساس اور وقت کا جو تقاضا ہے، اور بہت سارے نوجوان اس کا شکار ہوئے ہیں، تو یہی آج کا ہمارا موضوع ہے، غم، مایوسی اور ڈپریشن۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان ہندوستان کی مشہور اور معروف شخصیت ڈاکٹر عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آئیے ناظرین، میں آپ کی ملاقات فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ سے کراتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہمارے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کے آنے کو قبول فرمائیں۔ آمین، جزاکم اللہ خیر۔ شیخ، جیسا کہ ہمارا موضوع ہے غم، مایوسی اور ڈپریشن، تو اس سلسلے میں آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کے دل میں مایوسی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ انسان کے دل میں غم یا مایوسی کب پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے، انسان کو مایوسی یا غم تبھی پیدا ہوتا ہے جب دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو، یا تو اس کا مقصود اس کو حاصل نہ ہو، انسان کسی چیز کا خواب بنے، کوئی پلان بنائے، کوئی ارادہ کرے اور اس کا ارادہ پورا نہ ہو، یا دوسری صورت تب ہوتی ہے جب انسان جس چیز سے ڈرتا ہے اور جس چیز کا اس سے خوف ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے، وہ چیز اس کو ہو جائے۔ مثال کے طور پہ آج بہت بڑی تعداد میں ہم اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں جی، کہ وہ کسی بڑے امتحان میں، کسی بڑے ایگزام میں جب حصہ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے ملک میں نیٹ کا ایگزام ہوتا ہے میڈیکل کے لیے، تو بہت سارے طلباء کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے خودکشی کر لی، جی بالکل، کیونکہ ان کے اوپر ایک مینٹلی پریشر ڈالا جاتا ہے کہ آپ کو پاس ہی ہونا ہے۔ وہ محنت کرتے ہیں، وہ پوری کوشش کرتے ہیں، مگر ان کا رزلٹ جو ہوتا ہے، ان کے رزلٹ جو ہوتے ہیں وہ خاطر خواہ نہیں ہوتے، ان کے مطلب کے نہیں ہوتے، اور پھر مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، مقصود حاصل نہ ہو، یا انسان کو جس چیز سے ڈر ہو، جس چیز سے خوف ہو، وہ چیز جب انسان کے سامنے آئے تو انسان مایوس ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے۔ جی
بالکل صحیح بات سکھائی آپ نے، جزاک اللہ۔ اور اسی طرح اسلام میں اگر دیکھا جائے تو ذہنی صحت کی اہمیت کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہے؟ جی بالکل، ہمارے دین نے، چونکہ ہمارا دین فطرت ہے جی بالکل، اور یہ دین اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے، تو اس دین میں ہمارے فطرت کے تمام تقاضوں کی رعایت کی گئی ہے۔ ہمارے دین نے وہ تمام تعلیمات ہم کو دی ہیں جو ہمیں جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط بنائے اور ذہنی اعتبار سے بھی مضبوط بنائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے قرآن و سنت میں ہمیں بار بار ایک بات کی تاکید کی گئی کہ ہم مایوس نہ ہوں، مشکل سے مشکل ترین حالت میں بھی ہم صبر نہ کھوئیں، ہم حوصلہ نہ کھوئیں۔ مایوسی کو، نا امیدی کو کفر کی علامت قرار دیا گیا۔ اللہ، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مختلف قسم کی مصیبتیں آئیں، ٹریجڈیز آئیں اور آزمائشیں آئیں، مگر آپ مایوس نہیں ہوئے۔ جی اگر آپ مایوس ہوتے تو آپ اپنے مشن سے رک جاتے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ خود کو آپ نے مضبوط رکھا ہر مشکل حالت میں، بلکہ آپ نے اپنی امت کو بھی تعلیم دی کہ ہم جو ہے ذہنی اعتبار سے مضبوط رہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین میں خودکشی حرام ہے، ہمارے دین میں مایوسی حرام ہے، ہمارے دین میں اگر مشکل حالات آئیں تو صبر کا حکم دیا گیا، اگر ہمارے من موافق حالات آئیں، خوشیاں ملیں، نعمتیں ملیں تو ہمیں شکر کی تعلیم دی گئی۔ صبر اور شکر یہی ایک مومن کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اسی طرح مایوسی کے بارے میں جب بات ہو رہی ہے تو کیا شریعت میں مایوسی کو لے کر تعلیمات بھی بتائی گئی ہیں؟ جی بالکل بتائی گئی ہیں۔ آپ دیکھیے سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا قول نقل کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ اور یوسف کو تلاش کرو اور ان کے بھائی کو تلاش کرو۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے وہی نا امید ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے۔ جی اور اسی طریقے سے ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ۔ تو امید ایک مومن کی زندگی کی سب سے بڑی جو کرن ہوتی ہے، امید کی کرن ہوتی ہے کہ وہ مشکل سے مشکل ترین حالت میں بھی وہ یہ امید رکھتا ہے، وہ یہ حوصلہ رکھتا ہے کہ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تو یہ ہماری شریعت کی تعلیم ہے۔ بے شک، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایسے دور آئے کہ جب آپ غمگین ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دلجوئی کے لیے قرآن کی آیتیں نازل کی۔ خاص طور سے آپ دیکھیں سورہ ضحیٰ جو ہے، جی علماء لکھتے ہیں کہ سورہ ضحیٰ یہ غم اور ٹینشن کے حالات میں انسان کو ضرور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی اور جب کہ وہ چھا جائے، یعنی جب رات ہوگی تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی صبح ہوگی، سویرا ہوگا۔ اگر آج غم کے اندھیرے ہیں تو کل امید کے اجالے انشاءاللہ ہوں گے۔ اور اس کے بعد اگلا جو جملہ کہا گیا ما ودعک ربک وما قلی، کہ اے نبی آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ یہ صرف اللہ کے رسول کے لیے بات نہیں، ہر مومن کو، ہر امتی کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اللہ کے راستے پر ہے، وہ دین کے راستے پر ہے تو اللہ اسے چھوڑے گا نہیں، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور اگلا جو جملہ ہے، اگلی جو آیت ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ دنیا کی تمام مصیبتیں ایک طرف ہیں اور آخرت کی نعمتیں ایک طرف ہیں۔ اگر مومن بہت غمگین ہے تو وہ یہ سوچ لے کہ انشاءاللہ اللہ آخرت میں اس جگہ اس کو داخل کرے گا جہاں جانے کے بعد جنتی کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، اللہ تعالیٰ نے ہر غم کو ہم سے دور کر دیا۔ دنیا ہے تو غم آئیں گے، دنیا ہے تو ٹینشن آئیں گی، مگر وہ جو جگہ ہے جنت، وہاں کوئی غم نہیں ہوگا، وہاں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ بالکل جی تو یہ تعلیمات بتائی گئی۔ جی تو اب جیسا کہ آپ نے بتایا اور قرآن کریم میں جیسا کہ بتایا گیا کہ وہی لوگ نا امید اور مایوس ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یا یوں کہیے کہ جو ہدایت یافتہ نہیں ہوتے۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے شیخ صاحب کہ ایک دیندار شخص ہوتا ہے، تو کیا وہ بھی مایوسیت کا شکار ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، دیکھیے انسانی فطرت کا تقاضا ہے، انسان بہت دیندار ہے، تو ایمان والا ہے، جی 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 ہدایت پر ہے، جی جی تو بھی ہوتا ہے۔ بالکل بالکل بالکل۔ دیکھیے انسان مومن ہے، دیندار ہے، لیکن فطرت کے تقاضوں سے وہ دور نہیں ہے، فطرت کے تقاضے اس کے ساتھ بھی لگے ہیں، اور حالات جب مشکل آتے ہیں تو بڑے بڑے حوصلہ مند لوگ بھی حوصلہ کھو دیتے ہیں۔
تو مایوسی کا آنا یہ ایک نیچرل بات ہے، لیکن مایوسی پر آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جی اس بات پر کہ آپ دین سے کتنے جڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ آپ کو جب اللہ کے دین کی راہ میں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو ستایا گیا، تو آپ کے دل میں کبھی کبھی مایوسی بھی پیدا ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً آپ کو جو ہے تسلی دی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، لوگ جو کہہ رہے ہیں آپ صبر سے کام لیں، آپ اکیلے نہیں ہیں جس کو جھٹلایا گیا ہے، جی بہت سارے رسول آئے، نبی آئے، ان کو جھٹلایا گیا، یہاں تک کہا گیا کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی آپ کا جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہیں، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، یہ اللہ کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو مایوسی ایک دیندار شخص کو بھی لاحق ہو سکتی ہے، لیکن مایوسی اگر پیدا ہو تو ان حالات میں وہ ریئیکٹ کیا کرے گا، وہ رد عمل کیا کرے گا، یہ اہم چیز ہے۔ اور اگر وہ اس رد عمل کے طور پہ کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو یہ جو ہے بہت افسوسناک بات ہے، یہ غلط بات ہے، لیکن مایوسی بہرحال ایک دیندار شخص کو بھی گھیر سکتی ہے۔ جی یہ مایوسی ایک فطری چیز ہے، جی بالکل، اس کا ریئیکشن ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ جی بہت اچھی بات بتائی، جزاک اللہ۔ تو ایک دو مثالیں ہم یہ بھی سننا چاہتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی، جی تو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حالات گزرے جہاں آپ مایوس ہوئے، اس کے بارے میں چند ایک مثالیں سننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ جب آپ طائف گئے، جی اور طائف میں آپ کے اوپر یعنی آپ کی امید، آپ یہ امید لے کر کے گئے تھے کہ مکہ والے میری بات نہیں مان رہے ہیں، یہ الگ علاقہ ہے، الگ خطہ ہے، ہو سکتا ہے یہاں کے لوگ میری بات مان لیں، مگر وہ رزلٹ جو تھا وہ آپ کی امیدوں کے مطابق نہیں تھا۔ جی آپ کو وہاں لوگوں نے ستایا، آپ کا مذاق اڑایا، آپ کو برا بھلا کہا، حتیٰ کہ آپ پر پتھر بھی برسائے گئے، آپ لہو لہان بھی ہوئے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب طائف سے نکلے ہیں اور کچھ دوری پر آپ ایک باغ میں جب پناہ لیتے ہیں تو سیرت نگاروں نے وہاں پہ اس موقع پہ جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی ہے، اس دعا سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت یعنی مایوسی اور غم کی کیفیت میں تھے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہم انی اشکو الیک ضعف قلتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں آج تجھ سے شکایت کر رہا ہوں کہ میری تدبیریں کمزور پڑ رہی ہیں، میری کوئی پلاننگ کام نہیں کر رہی، میں لوگوں کے درمیان کمزور محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ۔ اسی دعا میں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اے اللہ مجھے ایسے لوگوں کے حوالے مت کر جو میری قدر نہیں کرتے، جو میرا مقام نہیں جانتے۔ تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مایوسی کی کیفیت سے دوچار ہوئے، لیکن یہاں آپ نے رد عمل کے طور پہ کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ہو یا اس کی مرضی کے خلاف ہو، بلکہ اسی طائف کے سفر سے لوٹنے کے بعد جب حضرت جبریل نے آ کر کے آپ سے کہا کہ پہاڑوں کا فرشتہ آپ سے اجازت مانگ رہا ہے، آپ اجازت دیں تو ان کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیا جائے اہل طائف کو، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا کہ انی ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں گی، میں ان کی نسل کشی کی اجازت نہیں دے سکتا، میں نہیں چاہتا کہ یہ ختم ہو جائے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ غزوہ احد میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا، آپ کا چہرہ لہو لہان ہوا، آپ کے لیے زمین میں گڈھا کھودا گیا، وہ تمام تکلیفیں آپ پر آئیں، تو آپ کی زبان سے وہ جملہ بھی نکلا کہ کیف یفلح قوم، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، شجوا نبیہم، جو اپنے نبی کو اذیت پہنچائے، اپنے نبی کو زخمی کرے۔ اور آپ نے بد دعا بھی کی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احد میں آپ کے صحابہ کو شہید کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو منع بھی کیا گیا۔ تو کیفیت اس طریقے کی آئی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں بھی آپ دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو حالات تھے، آپ تصور کیجئے کہ اللہ کے رسول سے صحابہ کتنی محبت کرتے تھے۔ آج ہمارا کوئی محبوب ہم سے بچھڑ جائے جس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، وہ اگر اللہ کے پاس چلا جائے، اس کا انتقال ہو جائے، تو ہم پر کیا گزرتی ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے، کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے، اس کے دل کی کیفیت آپ دیکھیے۔ اور آپ سوچئے کہ صحابہ کرام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ماں باپ سے، ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتے تھے، ان کے دل کی کیفیت کیا تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات رسول کے موقع پر جو جملے کہے تھے، ان کا جو رد عمل تھا وہ اسی مایوسی اور غم کا مظہر تھا۔ گویا کہ صحابہ کرام بھی بعض اوقات مایوسی کے شکار ہے۔
بالکل مایوسی کا شکار جیسا کہ نبی پر اتنے چیزیں گزری، جی جی وہیں پر صحابہ اکرام پر بھی گزری، جی بالکل بالکل، اور آپ کی وفات بہت بڑا غم بھی تھا۔ بہت بڑا غم تھا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جو کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو اور آپ آئیں گے اور ان لوگوں کی گردن مار دیں گے جنہوں نے آپ کی وفات کی بات اڑائی ہے، لیکن اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے دانشمندی اور سمجھداری سے کام لیا اور انہوں نے وہ تاریخی خطبہ دیا جس میں انہوں نے سورہ آل عمران کی وہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور اس میں اس بات کا اعلان بھی کیا کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو چکی ہے اور آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، زندہ رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی۔ اور جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت عمر فاروق نے فوراً تسلیم کیا۔ تو یہ تمام باتیں یہ بتا رہی ہیں کہ صحابہ کرام بھی مایوسی اور غم میں مبتلا ہوتے تھے۔ البتہ یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست استفادہ کیا تھا، انہوں نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، ان کا ایمان اور دین بہت مضبوط تھا، تو غم کی اور مایوسی کی اس کیفیت میں بھی وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتے تھے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ قرآن تو ایک انسان کو چاہیے کہ جب مایوسی کی کیفیت آ جائے تو وہ کتاب و سنت کو ہی پکڑ کر رہے۔ تو اسی کے متعلق اسی سے جڑا ایک اور سوال ہے، کیا غم ہے یا مایوسی ہے یا ڈپریشن ہے، اس کا تعلق عقیدے کے کمزوری سے جڑا ہوا ہے؟ بالکل جڑا ہوا ہے جی۔ یعنی مایوس ہونے کے بعد اس کے عقیدے پر فرق پڑتا ہے۔ دیکھیے ہمارے دین کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور تقدیر میں آپ دیکھیے کہ ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی تعریف کی، ایمان کا مطلب بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ تقدیر میں اچھی چیزیں بھی آئیں گی، بری چیزیں بھی آئیں گی۔ آپ کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ ہماری تقدیر کا حصہ ہے، اور جب آپ یہ مانتے ہیں کہ تقدیر کا حصہ ہے تو آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کے فیصلے کے مطابق ہے جی۔ تو اب اگر آپ کی زندگی میں کوئی ٹریجڈی آئے، کوئی مصیبت آئے اور آپ اس پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر آئی کہ آپ کا کوئی نواسا یا نواسی وہ مرض الموت میں ہے، تو آپ نے اپنی بیٹی کو یہ پیغام بھجوایا کہ ان للہ ما اعطى وله ما اخذ وكل شيء عنده باجل مسمى، کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ جو چاہتا ہے لے لیتا ہے، وہ جو چاہتا ہے دیتا ہے، اور ہر چیز کا اس کے پاس ایک وقت مقرر ہے۔ فلتصبر ولتحتسب، تو آپ نے اپنی بیٹی کو تعلیم دی کہ تو صبر سے کام لے اور تو ثواب کی امید رکھ۔ تو اس میں ہم سب کے لیے یہ درس ہے کہ ہم اگر عقیدے کے مضبوط ہیں، اگر ہماری توحید مضبوط ہے، تو ہم مصیبتوں میں مایوس نہ ہوں، اور اگر مایوسی کی کوئی کیفیت آتی ہے تو ہم یہ کہہ کر کے اور یہ سوچ کر کے اپنے دل کو پرسکون کریں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ایک حصہ ہے، یہ بھی ہماری تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ تو یقیناً اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، اور ظاہر ہے کہ جن کی زندگیوں میں ایمان نہیں ہے، جن کے پاس عقیدے توحید نہیں ہے، جی، وہ خودکشی بھی کریں گے، وہ سوسائڈ بھی کریں گے، وہ مایوسی میں ایسا قدم بھی اٹھائیں گے جو غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا کوئی ایمان تقدیر پر نہیں ہے۔ لیکن جس کا ایمان تقدیر پر ہے، یہاں پہ آپ وہ حدیث یاد کیجئے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کیا کہا تھا؟ عبداللہ ابن عباس 11 سال کے بچے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَا يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ یاد رکھو میرے بچے، ساری دنیا مل کر کے اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو تمہارے مقدر میں لکھا ہے، اور ساری دنیا مل کر کے اگر تمہارا کچھ بگاڑنا چاہے لا يضروک، نہیں بگاڑ سکتی، الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، سوائے اس کے جو تمہاری تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، تقدیر کے قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو چکے ہیں، سوکھ چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے جی۔ تو بڑے محتاط رہنا چاہیے کہ مایوسی ہو جائے تو اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کی جائے چاہیے جی۔ تو اگر کوئی مایوس ہو گیا یا ڈپریشن میں چلا گیا یا غمگین ہو گیا تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں کئی چیزیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو ایک مومن کو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ زندگی میں آزمائشیں اور پریشانیاں تو آئیں گی۔ اللہ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد،
ہم نے انسان کو مشقتوں نے پیدا کیا ہے. زندگی میں مشقتیں ہیں، اسٹرگلس ہیں. آپ کو کوشش کرنا ہے بہتر سے بہتر کی، لیکن ہمیشہ ریزلٹس آپ کے من مطابق نہیں آئے گا. ہاں یہ ایک چیز تو یہ یاد رکھیں. دوسری چیز یہ کہ دنیا کی حقیقت کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں. دنیا فانی ہے ہاں اور آخرت یہ دائمی ہے، ابدی ہے. تو یہاں اگر چند مصیبتیں آئی بھی ہیں اور آپ ایمان پر قائم ہیں، آپ اللہ کے دین پہ قائم ہیں، تو آپ اسی پر راضی رہیے. انشاءاللہ اس کا بہترین بدلہ آپ کو آخرت میں ملے گا. دنیا کا کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دھوکے کی جگہ ہے. ایک کوئی حادثہ آتا ہے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ایک بیماری آتی ہے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو دنیا کی حقیقت کو اگر آدمی سامنے رکھے تو مایوسی سے دور رہے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ ایک مومن کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک مومن اور ایک کافر میں یہ فرق ہے کہ مومن کے اوپر اگر مصیبت بھی آتی ہے تو وہ اس کے لیے اجر کا باعث ہوتی ہے، اس کے لیے گناہوں کے کفارے کا باعث ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحین کی روایت ہے، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوکۃ یشاقها الا کفر اللہ بها خطایا. کہ مومن کو جو بھی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، غم پہنچتے ہیں، ان کی وجہ سے مومن کے گناہوں کا کفارہ وہ بنتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. جی سبحان اللہ. اور مومن اگر دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک جنازہ آپ کے سامنے سے گزرا، آپ نے کہا مستریح او مستراح منہ. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یا تو یہ جنازہ جس کا جا رہا یا تو یہ راحت پا گیا یا اس سے لوگ راحت پا گئے. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا مطلب، ہم نہیں سمجھے آپ کی بات. آپ نے فرمایا کہ ان العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا. کہ مومن جو ہوتا ہے نا، جب اس کا انتقال ہوتا ہے وہ دنیا کی تکلیفوں سے، وہاں کے رنج سے، وہاں کے غم سے وہ راحت پا جاتا ہے. اور جو کافر ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، جب اس کا انتقال ہوتا ہے، یستریح منہ العباد والبلاد، تو اللہ کے بندوں کو راحت ملتی ہے کہ چلو ایک خس کم جہاں پاک، ایک جو ہے اللہ کا دشمن دنیا سے گیا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ایک مجرم دنیا سے گیا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں اس بات پر بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ دنیا سے ہم ایک دن جائیں گے، سارے غم ہمارے دور ہو جائیں گے. اس کے بعد غم کے اگر علاج کی آپ بات کریں جی تو بنیادی طور پہ 4 چیزوں کو ہمیشہ انسان کو اپنے معمول میں شامل کرنا چاہیے. پہلی چیز کیا ہے؟ دعا. دعا بہت بڑا ہمارا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا علاج ہے اور ہمارے مصیبتوں میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. جی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. کہ اے نبی جب آپ سے میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب بھی کوئی پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. غم میں آپ ہیں، اللہ سے کو پکاریں، اس سے رجوع کریں. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جب غم کی کیفیت میں تھے، ایک بیٹا بچپن میں ہی بھائیوں کی سازش کی وجہ سے نظروں سے دور ہو گیا. پھر جب وہ دوسری مرتبہ ایسا ہوا کہ بڑا بیٹا اس کو روک لیا گیا مصر میں، تو حضرت بنیامین کو روکا گیا تھا، مان لیجیے گا. تو وہ جب کیفیت آئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں دنیا سے غم نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے سامنے، آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں تمہارے سامنے اپنا دکھڑا نہیں رو رہا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں اپنا شکوہ پیش کر رہا ہوں. تو دعا بہت بڑی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ یاد رکھیے کہ ذکر الہی میں بھی بڑی طاقت ہے. اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، اس سے آپ کے دل کو پیس آف مائنڈ یا پیس آف ہارٹ آپ کو محسوس ہوگا، دل کا سکون ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے. سبحان اللہ. اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز کا اہتمام کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں، اذا حزبہ امر صلی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کوئی رنج و غم کی کیفیت آتی تھی تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. تو نماز کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں. اور نماز میں چونکہ ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو وہ شاعر نے جو کہا ہے بالکل سچ کہا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر انسان سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے نا تو دنیا میں کہیں اور اس کو جھکنا نہیں پڑے گا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرے، کیونکہ قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دل کے اطمینان کا سامان رکھا ہے. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا اس لیے اتارا تاکہ آپ کے دل کو ہم مضبوط کریں.
تو قرآن کے اندر بھی دل کی مضبوطی کا، دل کی حوصلہ افزائی کا اور مصیبتوں کو اور غموں کو دور کرنے کا بہت بڑا علاج ہے۔ اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے شفا بھی کہا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، کہ قرآن جو ہے یہ اہل ایمان کے لیے شفا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت سے بھی انشاءاللہ آپ کو مایوسی اور غم آپ کے دور ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو بڑی اچھی بات بتائی آپ نے کہ کس طرح انسان مایوسی میں بچ سکتا ہے اور پہلا قدم کیا اٹھائے۔ یہ بھی بعض اوقات جو دیکھا جاتا ہے، ایک موت بھی انسان کو مایوس کر دیتی ہے۔ شیخ صاحب، میں نے ایسا بھی دیکھا ہے بعض لوگوں کو کہ گھر میں موت ہوئی جوان لڑکے کی، 20 22 25 سال گزر گئے، لیکن ہر سال جب وہ مہینہ آتا ہے تو وہ غم میں گزارتے ہیں۔ تو کیا یہ بھی اللہ کی ناشکری میں آ جائیں گے؟ بالکل بالکل، اور یہ پکڑ میں آ جائیں گے؟ بالکل پکڑ میں آ جائے گی یہ بات، کیونکہ یہ صبر کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ ہیں، جی ان کے والد کا انتقال ہوا حضرت ابو سفیان کا۔ تو حضرت ام حبیبہ چونکہ اللہ کے رسول کی بیوی تھی، جی بالکل۔ آپ کی تربیت میں رہی تھیں، آپ کی سیرت کو قریب سے دیکھا تھا، تو انہوں نے تیسرے دن جو ہے خوشبو منگائی اور اپنے بدن پہ انہوں نے قصدن خوشبو لگائی اور کہا کہ میں سبحان اللہ۔ اس لیے یہ خوشبو لگا رہی ہوں تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ غم کی آخری لمٹ تیسرا دن ہے۔ تیسرا صرف شوہر کے بارے میں یہ حکم ہے بیوی کو کہ وہ 4 مہینہ 10 دن تک غم کا اظہار کرے گی، زینت وغیرہ ترک کرے گی، عدت گزارے گی۔ تو ہمارے یہاں جو یہ معمول ہے بعض لوگوں کے یہاں کہ وہ ہر سال اس تاریخ کو برسی مناتے ہیں، یا وہ تاریخ ان کے یہاں غم کے طور پہ ابھی مجھے ایک غیر مسلم سے ملاقات ہوئی میری، تو باتوں ہی باتوں میں ان کا ایک تہوار آنے والا ہے، رکشا بندھن آنے والا ہے، تو اس نے کہا کہ اس تاریخ کو ہمارے چاچا جی کا جو ہے ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو ہم لوگ یہ تہوار نہیں مناتے ہر سال، ہم لوگ یہ تہوار۔ تو میں نے کہا یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک اس تاریخ میں ہمارے یہاں کوئی بچہ نہ پیدا ہو جائے۔ تو میں نے اس کی یہ بات سن کر کے میں نے اپنے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے طور پہ کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ ہمارے یہاں ایسی کوئی پرمپرا، ایسا کوئی ٹریڈیشن، ایسا کوئی رواج نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور کسی کی کے مرنے پر غم کا ہونا یہ فطری بات ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، آپ کے گود میں بچے نے دم توڑا، آپ روئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے، مگر آپ نے جو جملہ استعمال کیا ہے وہ ساری امت کے لیے بطور عبرت ہے، سبق ہے۔ آپ نے فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا، کہ اے میرے بچے ابراہیم، تیرے جانے سے تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑی تعلیم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ جو آپ نے کہا کہ بعض لوگ اپنے عزیزوں کے مرنے پر ہر سال اس تاریخ کو یاد کرتے اور غم مناتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور جو لوگ ہر سال ایک تاریخ میں سالگرہ منا رہے ہیں یا پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں، وہ بھی اسلام کا کلچر نہیں ہے، اسلام کی تہذیب نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ شیخ۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس دور میں نوجوان مایوسیت سے بھرے پڑے ہیں، غمگین ہیں، اور جیسا کہ کہا جاتا ہے وہ سٹریس بہت زیادہ ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک سوال ہے کہ اگر ایک انسان نامرادی اور ناکامی کے بعد دل میں اپنے آپ کو ختم کرنے کے خیالات آتے ہیں، پیدا ہوتے رہتے ہیں، تو ایسے حالات میں اسلام انسان کو کیا ہدایت کرتا ہے؟ یا یوں کہیے اگر اس کا دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی جو خودکشی کی جو شرح ہے، اس کو روکنے کے لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلی بات تو میں اپنے نوجوانوں کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ زندگی آپ کی اپنی نہیں ہے، زندگی اللہ کی امانت ہے۔ آپ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو پیدا کیا تو آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کو اس زندگی کو ختم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ بنیادی بات یاد رکھیے، جب زندگی اللہ کی امانت ہے تو آپ کو اللہ کے فیصلے پہ چلنا ہوگا۔ اس لیے ہمیں بار بار منع کیا گیا قرآن و سنت میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو قتل کرتا ہے تو جس طریقے سے وہ قتل کرتا ہے اسی طریقے سے اس کو قیامت کے دن دردناک عذاب دیا جائے گا۔ جہاں تک ایسے نوجوان ہیں جن کے ذہن میں اپنے آپ کو ختم کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے، تو میں ان کو یہی تلقین کروں گا کہ آپ دینداروں کے ساتھ رہیں، علماء کے سے جڑیں، آپ کاؤنسلنگ لیں، آپ مشورہ لیں، آپ
جب آپ کے اوپر جب غم کی کیفیت طاری ہو تو آپ تنہا نہ رہیں. دیکھیے تنہائی جو ہوتی ہے نا وہ بھی بہت سارے مسائل کی جڑ ہوتی ہے. جب انسان بالکل اکیلا رہتا ہے تو اس کو اپنے آپ کو بہت اکیلا فیل کرتا ہے. ایسے موقع پر انسان اکیلا نہ رہے, وہ اچھے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کو وقت دے, اور انشاءاللہ جب وہ لوگوں میں گھلے گا ملے گا تو وہ کیفیت انشاءاللہ اس کی جاتی رہے. جی. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جدید دور میں, آج کل کے دور میں نوجوانوں میں جو غم ڈپریشن چل رہا ہے, تو اس کے وجوہات کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کی وجوہات سب سے پہلی جو وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہے اوور ایکسپیکٹیشن, اور حد سے زیادہ امیدیں لگانا, حد سے زیادہ یعنی اپنی لمٹ سے زیادہ ہم جو ہے خواب بن لیتے ہیں. جی. اور جب وہ خواب ٹوٹتے ہیں تو ہمیں مایوسی ہوتی ہے. دیکھیے قناعت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ آپ کو دنیا میں سب کچھ حاصل ہو جائے. اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں جس کی ساری وشز پوری ہو جائیں, ساری تمنائیں پوری ہو جائیں. اللہ نے اگر آپ کو کبھی آپ زندگی میں ایسے موڑ پہ کھڑے ہوئے کہ آپ کا کوئی خواب ٹوٹ گیا, آپ کا کوئی سپنا پورا نہیں ہوا, تو آپ یہ سوچئے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی حاصل ہیں جو دوسروں کو حاصل نہیں ہیں. جی. آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ اگر آپ ایک چیز اگر آپ نے کھو دی ہے تو لاکھوں چیزیں آپ کو ملی ہوئی ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں. میں کہتا ہوں ساری چیزیں چھوڑ دیجیے, انسان صرف اپنے سراپے پر غور کرے, اپنے جسم پر غور کرے. اللہ نے کیسی کیسی نعمتوں سے اس کو نوازا ہے. اگر انسان اپنے جسم میں موجود ان نعمتوں کو اگر صرف غور کر لے, انسان کبھی مایوس نہ ہو. بالکل وہ یعنی ہر سانس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے. یہ آنکھیں, ان آنکھوں کی کوئی قیمت ہے؟ کسی اندھے سے جا کے پوچھو جس کے لیے دنیا میں صرف ایک کلر ہے, بلیک کلر ہے, اس کے لیے دنیا میں کوئی دوسرا کلر نہیں ہے. ان کانوں کی قیمت اس انسان سے پوچھو جو دنیا کی کوئی آواز سن نہیں سکتا. ان پیروں کی قیمت اس سے پوچھو جو بیساکھی کے سہارے چلتا ہے. ان ہاتھوں کی قیمت اس انسان سے پوچھو جو ہاتھوں سے محروم ہے اور دوسروں کے ذریعے کھانا کھاتا ہے. اور سب کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے, ذہن دیا ہے جو کام کر رہا ہے. دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کا جسم بے حد خوبصورت ہے, جن کا رنگ بہت گورا ہے, جن کا سراپا بہت عالی شان ہے, مگر دماغ صحیح کام نہیں کر رہا, وہ مینٹل ہاسپٹل میں پاگل ہیں. جی بالکل صحیح. تو یہ نعمتیں ہیں جو ہم سب کو ملی ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو, اپنے سے برتر لوگوں کو نہ دیکھا کرو. فإنه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. جب آپ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھیں گے, آپ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں گے. ورنہ ایک چیز یہ بھی ہے جیسا کہ آپ بول رہے ہیں کہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر انسان اپنے اوپر جو نعمتیں ملی ہیں رب کی ان کی قدر نہیں کرتا. جی. اگر کوئی انسان ہمارا عزیز ہے, قریب ہے, تو وہ ڈپریشن میں چلا گیا, جی, یا مایوس ہو گیا, یا مایوس ہوتا رہتا ہے, جی, تو ایسے وقت ہم اس کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں؟ دیکھیے مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جب کوئی انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے نا, تو سب سے پہلے تو ہم اس کو سنیں, ہم اسے لیکچر نہ سنائیں, اس کی بات کو سنیں. جی, یہ بہت بڑی بات ہے. کبھی کبھی انسان کا غم جو ہے وہ آدھا تبھی ہو جاتا ہے جب وہ کسی کو سنا دیتا ہے. جی, غم ہلکا ہو جاتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کو لیکچر سنانے لگتے ہیں. بالکل. ہمیں ایک اچھے اسپیکر کے ساتھ ایک اچھا لسنر بننا چاہیے. ہمیں ایسے انسان کو, ایسے نوجوان کو جو غم اور ڈپریشن کا شکار ہے, سب سے پہلے تو ہم اسے سنیں, اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہے, اس کی کیا کیفیت ہے, اس کو ہم پہلے سنیں, اور اس کے بعد ہم اس کی کاؤنسلنگ کریں, اس کو سمجھائیں, اسے راستے بتائیں. دنیا میں کون سا مسئلہ ہے جس کا حل نہیں ہے؟ بھائی ٹھیک ہے, اگر مان لیجئے کسی نوجوان کے ساتھ, آج کل نوجوانوں میں بہت سارے مسئلے چل رہے ہیں, کوئی امتحان میں فیل ہو رہا ہے, اس کو ڈپریشن ہے. نوجوانوں میں کبھی کبھی افیئرس ہوتے ہیں, ریلیشن شپ کا مسئلہ رہتا ہے, اور حرام اور ناجائز محبتیں, ان میں پڑھ کے نوجوان ہمارا برباد ہوتا ہے. تو اس کا الٹرنیٹ ہے اسلام میں. ایسے نوجوان کی صحیح اچھی جگہ شادی کی جائے. ایک حلال ریلیشن شپ میں جب انسان آئے گا اور ایک محبت کرنے والی بیوی ملے گی تو اس کا وہ غم انشاءاللہ دور ہوگا. تو اس طریقے سے ہم یہ سوچیں کہ اس نوجوان کے لیے, اس کے ڈپریشن کے لیے ہمارے پاس حلال الٹرنیٹ کیا ہے. جی. اس کے بعد یہ ہے کہ ہم ایسے نوجوانوں کو ایسی کتابیں پڑھنے کو دیں, یا ایسی سیرتیں صحابہ کرام کی, اسلاف کی سیرتیں اس کو پڑھ کے سنائیں, یا اس کے مطالعے میں لائیں کہ جن سے اس کو موٹیویشن ملے. ہمارے لیے سب سے بڑا موٹیویشن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, آپ کے صحابہ کی سیرت ہے.
ان لوگوں سے بڑا مضبوط ایمان والا کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا مضبوط حوصلے والا کون ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے ٹل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، جنہوں نے سامنے سمندر کو دیکھ کے کہا تھا کہ اگر اس کے پار بھی کوئی اللہ کی مخلوق رہتی اور وہاں پر بھی ہمیں اللہ کے دین کا جھنڈا بلند کرنا ہوتا تو ہم بلند کرتے۔ ان سے بڑا موٹیویشن ہم کو کہاں مل سکتا ہے؟ حضرت خالد بن ولید جیسا کمانڈر جس نے کسی بھی حال میں، نہ اسلام کی حالت میں نہ اس کے پہلے دور جاہلیت میں کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری، ان سے بڑا موٹیویشن ہمیں کہاں مل سکتا ہے؟ طارق ابن زیاد سے بڑا آپ کو موٹیویشن کہاں ملے گا، جنہوں نے کشتیوں کو جلا دیا تھا کہ ہمارے فوجی واپس نہ جا سکیں، اور شاعر کہتا ہے کشتیاں ہم نے جلا دی ہیں بھروسے پہ تیرے، اب یہاں سے لوٹ کے ہم نہیں جانے والے۔ تو یہ تمام چیزیں اپنے نوجوانوں کو ہم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی، اسلاف کی سیرتوں سے واقف کرائیں۔ ان کی سیرتوں کو چاہے تو ہم ویڈیو کی شکل میں ان کو، لیکچر کی شکل میں ان کو سنائیں، یا کتابوں کی شکل میں ان کو ان کے مطالعے لائیں، تو ان سے بہت موٹیویشن ملے گا اور انشاءاللہ وہ ڈپریشن کی کیفیت جاتی رہے گی۔ جی جزاک اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو انسان مایوس ہوتا ہے یا غم میں رہتا ہے، اس کے لیے کیا دعائیں بتائی گئیں؟ دیکھیے مختلف دعائیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ چند ایک دعائیں جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ ایک دعا صحیحین میں، بخاری اور مسلم میں منقول ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ بڑی جامع دعا ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں رنج و غم سے اور عاجزی سے، کاہلی سے، بخیلی سے، بزدلی سے، قرض کے بوجھ سے، اور لوگ میرے اوپر حاوی ہو جائیں اس چیز سے۔ تو یہ بڑی جامع دعا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یہ بھی بڑی پیاری دعا ہے کہ اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، مجھے تو پلک جھپکنے بھر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرے۔ اسی طریقے سے کرب میں اور غم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بھی پڑھنے کی تعلیم دی لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم۔ تو اس میں اللہ کی توحید اور اس کی حمد و ثنا ہے۔ تو اس طریقے کی تمام دعائیں آپ دعا کی کسی بھی مستند کتاب میں جیسے حسن المسلم ہے، اس میں آپ کو یہ تمام دعائیں مل جائیں گی۔ ان کے علاوہ، ان دعاؤں کے علاوہ بھی آپ اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں بھی اللہ تعالیٰ سے مصیبتوں میں حوصلہ مانگے، ہمت مانگے، اس سے جو ہے دل کی مضبوطی مانگے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا بھی آپ پڑھیں کہ اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دیں۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کے کاموں کی طرف پھیر دے۔ تو یہ تمام دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کیا صرف دعا اور عبادت کافی ہے یا کسی ماہر نفسیات سے بھی رجوع کرنا چاہیے مایوسی ڈپریشن کے سلسلے میں؟ خاص کر ایک وضاحت کروں کہ مایوسی یا ڈپریشن کے سلسلے میں لوگ جو ہے اس کے بچنے یا کرنے کے لیے، جیسا اللہ کے نبی نے دعائیں سکھائیں، میوزک وغیرہ سنتے ہیں، جی یا تنہائی میں چلے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے بتایا تنہائی ایک بری چیز ہے جی ڈپریشن کے پیشنٹ کے لیے۔ تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں کہ صرف عبادت یا دعائیں کافی ہیں یا ان چیزوں کو بھی اختیار کر سکتے ہیں یا ماہر نفسیات سے رجوع کرنا بھی ضروری؟ دیکھیے بہت سارے کیس ایسے ہوتے ہیں جب مایوسی میں آپ کو علاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس، کسی ماہر نفسیات کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس میں کوئی شرعی اعتبار سے قباحت نہیں، بلکہ شریعت نے اس کی تعلیم دی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزل له دواء، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماریاں اتاری ہیں ان بیماریوں کی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی دوا بھی اتاری ہے۔ تو شریعت بالکل اس کے خلاف نہیں ہے کہ آپ حلال میڈیٹیشن کے ذریعے، حلال علاج کے ذریعے، ٹریٹمنٹ کے ذریعے آپ جو ہے کسی بھی مصیبت اور بیماری میں آپ علاج کرائیں۔ لیکن آپ نے جیسا کہ بتایا کہ بعض نوجوان جو ہے میوزک کا سہارا لیتے ہیں، بعض نوجوان ڈرگس کا سہارا لیتے ہیں، بعض نوجوان ناچ گانے کی محفلوں کا سہارا لیتے ہیں۔ تو یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام میں کسی چیز کا علاج نہیں رکھا ہے۔ آپ حرام کے ذریعے غم کا علاج کریں گے، ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ وہ ڈپریشن آپ کا دور ہو جائے، مگر آپ پھر دوسرے مرض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ ڈپریشن ایک بیماری ہے، لیکن اس سے بڑی بیماری ہے کہ آپ کا دل مردہ ہو جائے۔ جب آپ شراب کے عادی ہو جائیں، ناچ گانے کے عادی ہو جائیں، تو پھر دل مردہ ہو جائے گا، دل سے اللہ کی محبت نکل جائے گی، دل میں اللہ کے ذکر کی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس سے بڑی مصیبت تو یہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو
کسی بھی غم اور ڈپریشن کی کیفیت میں ایسی صورتوں کو نہیں اپنانا چاہیے جو شریعت کے خلاف ہو. اسے بالکل علاج کرنا چاہیے، لیکن جو صحیح علاج ہے، جو شرعی علاج ہے، وہ اپنانا چاہیے. جی بارک اللہ فیک. وہی ایک آخری سوال ہے شیخ جی کہ ایک آدمی کئی طرح سے مایوس ہوتا ہے، بیماریوں کو لے کر یا زندگی کے ناکامیوں کو لے کر یا کسی بھی مرحلے میں ناکام ہوتا ہے، تو ایسے نوجوان ہوں یا بچوں ہوں یا بوڑھے ہوں، ان سب کے لیے ہمارے لیے آپ کی کیا نصیحت ہوگی؟ دیکھیے، میں اس لائق تو نہیں ہوں کہ نصیحت کر سکوں، لیکن اس موضوع پر ایک بڑی اچھی نظم میری نظر سے گزری تھی. آپ نے پوچھا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ نظم آپ کو جی کے حوالے کی جائے. وہ نظم میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں. جی بالکل. جی جو بھی مصیبتوں اور غم میں مبتلا ہیں ان کے لیے یہ نظم جو ہے ایک بہت بڑا موٹیویشن کا کام کرے گی. شاعر کہتا ہے، گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. مانا کہ ظلمتوں کے ہر سمت ہیں اندھیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے. مہکیں گے غنچے اور پھل، گائے گی کوئی بلبل، حالات کی صدا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. قہر و جبر کے بت یہ جو سامنے کھڑے ہیں، پانی کے بلبلے ہیں بس نام کے بڑے ہیں. ایک کن کی مار ہیں یہ، جتنے گنوار ہیں یہ، تاریخی سلسلہ ہے، اللہ بہت بڑا ہے. یہ خون بے کسوں کا جائے گا رائے گا نہ، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں دیکھے گا یہ زمانہ. اٹھے گی کوئی چنگاری، آئے گی ان کی باری، قدرت کا فیصلہ ہے، اللہ بہت بڑا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم جو بار بار اذان میں بھی سنتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. تو ہم اپنے غموں میں، اپنی مصیبتوں میں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ بہت بڑا ہے. اور اگر ہم مومن ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں ختم نہیں کرے گا. ختم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے موڑ پر ہمیں نہیں پہنچائے گا کہ جب ہماری ساری محنتیں ناکام ہو جائیں، ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ نحل کے اندر، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون. کہ کوئی بھی مرد یا عورت اگر ایمان والا ہے اور نیک عمل کر رہا ہے جی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اسے حیات طیبہ دی جائے گی، پاکیزہ زندگی. سبحان. جب آپ کی زندگی اللہ کا وعدہ ہے کہ پاکیزہ ہوگی تو ڈپریشن کیسے آئے گا؟ تو بس آپ کو یہ دو چیزیں اپنانی ہے، ایمان اور عمل صالح. یہ اگر ہے زندگی میں تو زندگی انشاءاللہ خوشگوار رہے گی، اور آخرت میں تو انشاءاللہ بہترین بدلہ ملے گا. جی انشاءاللہ. جزاکم اللہ شیخ، آپ آئے ہمارے درمیان اور بہت سارے جو ہمارے درمیان سوالات تھے تو ان کا جوابات دیے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین آپ کے علم میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے اہل و عیال میں، آپ کے مال میں اللہ رب العالمین خیر، عافیت اور برکت عطا فرمائے. آمین. بارک. السلام علیکم.